باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک رب الکریم کے فضل توفیق سے آج بتاریخ 17 اگست 2014 مطابق 20 شوال 1435 ہجری بروز اتوار ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی۔ آج کے درس کا آغاز انہیں آیات میں سے آیت نمبر 37 سے ہوتا ہے۔ کل جس واقعے کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو تمثیل کے انداز میں بیان کیا سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں، وہ دو دوستوں کا واقعہ ہے۔ ایک دوست ایمان والا تھا، غریب تھا، اور دوسرا دوست مشرک تھا، کافر تھا اور مالدار تھا۔ جو مشرک دوست تھا، مالدار دوست تھا، وہ اپنے غریب دوست پر، ایمان والے دوست پر طنز کرتا ہے اور اپنے دولت پر، اپنی جائیداد پر، اپنی زمینداری پر اور اپنی شان و شوکت پر فخر کرتا ہے، اور اس فخر میں وہ حد سے زیادہ کبر اور عجب تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کبر اور اطراحت پسند نہیں، چاہے جائے کہ اس میں پھر شرک بھی شامل ہو جائے اور پھر آخرت کا انکار بھی شامل ہو جائے، تو پھر تو اور زیادہ ہلاکت اور زیادہ سنگینی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس دوست نے، کافر دوست نے اپنے مومن غریب دوست سے طنز کرتے ہوئے کہا، یہ میرا مال و دولت، شان و شوکت اور یہ باغ باغیچے یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، اور میرا جیسا کہ تو کہتا ہے رب، اگر وہ ناراض ہوتا تو مجھے یہ سب شان و شوکت اور یہ دولت کیوں عطا کرتا، کیوں دیتا؟ وہ مجھ سے خوش ہے، اور جیسا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا، اول تو میں اس پہ یقین نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو میں مان بھی لوں تو جیسا میں یہاں پر فائدے حاصل کر رہا ہوں، اس سے اچھے فائدے اور انعام وہاں حاصل کروں گا، اس سے اچھی زندگی وہاں بھی مل جائے گی۔ یہ کل کے باتوں کا خلاصہ تھا، اور پھر اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جہاں پر شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے اور کبر ہوتا ہے، شرک، کبر اور کفر، اور پھر حق کا انکار، یہ چار باتیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں پر ترقیاں بھی تنزل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان چار خراب صفات کے ساتھ اگر آپ کو کہیں پر کوئی ترقی بھی نظر آ رہی ہے تو وہ ترقی میں پائیداری نہیں ہے، اس ترقی میں تنزل ہے، اور اس ترقی کا انجام تنزل ہے، ناکامی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے،
افسوس ہے۔ اور جس ترقی میں ایمان ہے، اعتراف خطا ہے، فکر آخرت ہے، شکر گزاری ہے، یقیناً وہ ترقیاں پائیدار ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ ایمان پر جو ترقی ملتی ہے وہ ترقی پائیدار ہوتی ہے، اور کفر پر جو ترقی ملتی ہے اس ترقی میں زوال ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا دوست جو تھا ایمان والا، جس پر اس کافر مالدار دوست نے طنز کیا اور اپنی دولت پر، اپنے باغ باغیچوں پر، اپنی کھیتی پر اور اپنی نہروں پر اس نے فخر کر کے اور اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی کہا جو آپ نے سنا، اس پر اس ایمان والے دوست نے جو کچھ کہا ہے وہ آج کی آیات کے اندر آپ سنیں گے، اور پھر اس کے اندر کتنی ہدایتیں، کتنی رہنمائی اور کیسا سبق ہے، کیسی نصیحت ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً انسان کی زندگیوں کی خرابیاں، تنزل، دل کے اندھیرے، دماغ کا ٹینشن، بے صبری اور لالچ، حرص اور طمع، لوگوں کے مال و دولت کو دیکھ کر حرص اور طمع، یہ ساری چیزیں اور ساری بیماریاں ختم ہو جائیں جو آج کی اب آگے کی آیات ہیں۔ اس کے اندر اس ایمان والے دوست نے اس کو نصیحت کی، اس کافر مالدار دوست کو نصیحت کری، اور نصیحت کر کے وہ کہتا ہے، نصیحت کرتے ہوئے کہ تو اپنے رب کو بھول گیا، اس کا کریڈٹ تو اپنے آپ کو دیتا ہے، یہ سب کچھ تو تیرے رب کی عطا کردہ چیزیں ہیں، تو نے شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور یہ شان و شوکت تو نے اس باغ کی دیکھی تو اس پر تجھے شکر ادا کرنا تھا، اور یہ کہنا تھا یہ جو کچھ عطا ہوا ہے اسی کی قوت، اسی کی رحمت سے مجھے ملا ہے، اور جو اس نے چاہا وہی مجھے ملا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ اور پھر اپنے اس رب کا تجھے شکر گزار ہونا چاہیے جس نے تجھ کو مٹی سے اور پھر نطفے سے بنا کر بہترین سانچے میں تجھے ڈھال دیا۔ تجھے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے ان احسانات کو دیکھ کر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تو ناشکرا ہے اور اپنی ساری ترقیوں کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جس مال و دولت پر، شان و شوکت پر اور اپنے ان باغوں پر اور نہروں پر اور پھر ان کے اندر جو کھیتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان باغات پر گھمنڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب برباد ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن جب یہ مشرک امیر دوست اپنے باغوں میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آگ کے بگولے نے پورے کھیت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ساری کھیتی برباد ہو گئی، اور جو انگوروں کے باغ تھے، انگوروں کی بیلیں تھیں، وہ سب اپنے چھپروں پر سوکھی پڑی ہوئی ہیں اور پورا باغ سوکھ چکا ہے۔ اس وقت اس مشرک مالدار کو اپنے تکبر کی، اپنے شرک کی سنگینیوں کا احساس ہوا۔ اس وقت اس نے افسوس میں کہا اپنے اوپر نادم ہوتے ہوئے، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور یہ سارا کریڈٹ نعمتوں کا اور فضل کا اسی کو دے دیتا تو یہ دن مجھے دیکھنے کو نہ ملتے۔ تو یہ
نصیحت ہے آج کی آیتوں میں، اور پھر ایمان پر جو ترقی ملتی ہے اور کفر پر، شرک پر جو تنزل آتا ہے، وہ سب باتیں اس میں موجود ہیں۔ اب وہ دوست جو غریب دوست ہے اپنے امیر اور مشرک دوست کو نصیحت کرتا ہے اس طرح، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس سے اس کے ساتھی نے، یعنی ایمان والے غریب جو دوست تھا، اس نے کہا اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس ہستی کے ساتھ کفر کیا، اس کی نافرمانی کی، ناشکری کی، جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ سیدنا آدم جو ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، تو سب ان کی اولاد ہیں، اسی لیے کہا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یہ نفس واحدہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو اسی کا اس نے ریفرنس دیا کہ اس رب نے جس نے کہ تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، تجھ پر کیا انعام کیا ہے، تو اپنی حقیقت کو دیکھ اور اس رب کے ساتھ ناشکری مت کر۔ خلقک من تراب ثم من نطفہ، پھر اس نے تجھ کو نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے بہترین شکل میں ایک آدمی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ 3 میں اس طرح بیان کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں اس طرح بیان کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک من تراب، جس نے تجھ کو، الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، ثم سواک، پھر تجھے بہترین موڈیفائی کیا، بہترین سانچے میں ڈھالا۔ ایسے پروردگار سے تو نے منہ موڑ لیا ہے جس نے تجھ کو بہترین ساخت دی، بہترین سانچہ دیا، بہترین حسن و جمال دیا۔ تجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو تیرا سب سے بڑا محسن ہے اس کا تجھے شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تو پوری زندگی اسی کو بھولے رہتا ہے۔ یہی بات اس دوست نے، ایمان والے غریب دوست نے اپنے مشرک امیر دوست سے کہی، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن سن لے کہ وہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، جس کو تو رب نہیں مان رہا اپنا، وہی رب میرا اللہ ہے اور وہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کا کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دوست سے سنا کہ میں قیامت کا بھی انکار کرتا ہوں، قیامت کو بھی گمان نہیں کرتا کہ قائم ہوگی، اور یہ جو کچھ ملا ہے یہ سب
میرے ٹیلنٹ سے مجھے ملا ہے، اور میں اس کا کریڈٹ اپنے مالک کو جیسا کہ تو کہتا ہے نہیں دیتا، اس کے ساتھ اس نے رب کے ساتھ شرک کیا، اس لیے اس نے یہ بات کہی لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، بلکہ وہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو یہ کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ نے چاہا وہی مجھے ملا، یہ میرا باغ رب کی چاہت سے مجھ کو ملا، یہ باغ کی نہریں رب کی چاہت سے مجھے ملی، اور یہ میرے دونوں باغات رب کی چاہت سے اطراف سے جو کھجوروں کے باغات ہیں، جو کھجوروں کے درخت ہیں، اور یہ جو بہترین لہلہاتے کی فصل ہے، یہ سب رب کی چاہت سے مجھ کو ملا، یہ کہنا چاہیے تھا تجھ کو، اور پھر تجھے جو کچھ فائدے حاصل ہیں تو یہ کہتا کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ ماشاء اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اگر وہ طاقت اس میں ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، اس میں جو کچھ طاقت ہے یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی یہ شان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابو یعلا سے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب تم کسی کے مال کو، کسی کی آل کو، اولاد کو یا اور کسی کو دیکھو کہ وہ ترقیاں کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اور تمہیں اس کی یہ باتیں بھلی لگیں، اچھی لگیں، تو تم وہ دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال و دولت دیا ہے اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر انعام کیا ہے، جب تم اسے دیکھ کر خوش ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نعمتوں کو دیکھ کر اس یقین کے ساتھ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے رب کی چاہت سے ملا ہے، میرے رب کے حکم سے ملا ہے، میرے رب کے فضل سے ملا ہے، میرے رب کی چاہت سے ملا ہے، اور جو کچھ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے، بھلائی کرنے کی طاقت ہے، یا گناہوں سے بچنے کی جو کچھ میرے اندر قوت ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو پائیدار کر دیتے ہیں، نعمتوں میں سیکورٹی اور سیفٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کا تحفظ ہو جائے اور زوال سے بچ جائیں، تو کریڈٹ ان نعمتوں کا رب کو دیجیے شکر گزاری کے ساتھ، ان نعمتوں کا کریڈٹ رب کو دیجیے، اور پھر جو کچھ بھی بہتری کے کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق آپ کو مل رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی اپنے رب کو دیجیے، تو انشاءاللہ یہ جو کچھ فضل اور انعام اور نعمتیں اور رحمتیں جو کچھ ملی ہیں جن پر آپ خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے، ان میں اضافہ کریں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، لأزیدنکم، یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی یہ شان ہے۔ اب ہم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ لفظ قوت آیا ہے، اور اکثر یہ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی معرفت
کتنے لوگوں کو ہے؟ کتنے لوگوں کو ہے مجھے بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں شیطان کو بھگانا ہے. ہاں، شیطان کو بھگانے کے لیے وہ لا حول پڑھتے ہیں. یہ مقصود اور مطلوب ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ھذا کنز من کنوز الجنہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم جو ہے یہ جو جنت کے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو لفظ ہیں، ایک حول اور ایک قوت، اور دونوں کے معنی طاقت کے ہیں. لیکن یہ دونوں طاقتوں کے اندر فرق ہے. جیسے انسان کے اندر ایک طاقت وہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنی سیفٹی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے، اچھے کام کرتا ہے. اور ایک وہ طاقت ہوتی ہے جس سے دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح حول اور قوت بھی دو قسم کی طاقتیں ہیں. حول ایمان کی اس طاقت کو کہتے ہیں جو آپ سے نیکیاں کرا لے. ایمان کی وہ طاقت جو آپ سے نیکیاں کرائے، نیکیوں پر ابھارے، انسپریشن ملے، اس کو حول کہتے ہیں، اس طاقت. اور قوت یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی وہ طاقت ہے اور وہ قوت ہے جو آپ کو گناہوں سے روک دے. اس کو قوت بولتے ہیں. ان الفاظ کے اندر یہ کنز من کنوز الجنہ جو ہے یہ دونوں الفاظ آئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ، نیکیاں کرنے کی کوئی طاقت میرے اندر نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت میرے اندر نہیں ہے. الا باللہ، اگر ہے تو صرف اور صرف رب کی توفیق سے ہے، آپ کی توفیق سے ہے. یہ مطلب ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا جو استعمال کیا ہے یہ لا بھی اسی طرح کا لا ہے گرامر کے اعتبار سے جو لا کلمے میں استعمال ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، وہاں پر لا کے بعد کے لفظ پہ زبر آیا. یہاں بھی آپ دیکھیے لا کے بعد کے لفظ پہ حول پہ زبر ہے، لا حول. اور قوت کے لفظ پر بھی زبر ہے، ولا قوت. عربی میں وہ لا جس کے بعد کے ناؤن پر زبر ہوتا ہے اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. یعنی یہ لا اس پورے جنڈر کو نگیٹ کرتا ہے جس کے بارے میں وہ بات کہی جا رہی ہے. جیسے لا الہ، ان کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود. یہی ترجمہ کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس کو سمجھو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو سمجھو. آج کے درس میں یہ دو چیزیں سمجھ کے لے جائیے، سمجھدار بن کے جائیے. ایک لا الہ الا اللہ اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ. ان دونوں کو سمجھ کر ادا کیجیے. ان کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر پورے کیجیے. دیکھیے آپ کا جو اسپریچول پاور ہے، جو روحانی طاقت ہے، جو معرفت ہے رب کی، اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کیسی سیکورٹی کا سبب بنتی ہیں آپ کے لیے. تو لا الہ الا اللہ ترجمہ سب یہی کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. یہی ترجمہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ الہ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جائے. معبود مانے جس کی عبادت کی جائے. تو اب اس لا نے الہ کی نفی کی ہے، یعنی اس کو نیگیٹ کیا ہے. یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر زمین پر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، سین میٹر اور انسین میٹر، سین ورلڈ اور انسین ورلڈ، جتنی بھی چیزیں
دنیا کے اندر ہیں اور جن جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن جن معبودوں کی، کسی نے معبود بنا لیا مٹی کو، کسی نے پتھر کو، کسی نے درخت کو، کسی کا معبود سورج، کسی کا معبود چاند، کسی کا معبود ستارے، ہاں، کسی کا شجر، کسی کا حجر، کسی کا انسان، ہاں، کسی کا حیوان، کسی کا معبود بندر، ہاں، حیوانوں میں کسی کا معبود کوئی، کسی کا معبود کوئی، کروڑہا معبود ہیں دنیا کے اندر، کروڑہا معبود ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے۔ یہ لا نے ان سارے معبودوں کو نگیٹ کیا ہے کلمہ طیبہ کے لا نے، لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی معبود نظر آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، دماغ میں ہیں، خیال میں ہیں، جہاں جہاں جن جن کی جس جس حال میں پرستش ہو رہی ہے، جو جو قوم کر رہی ہے، جو جو قبیلہ کر رہا ہے، اچھے کر رہے ہیں، برے کر رہے ہیں، کالے کر رہے ہیں، گورے کر رہے ہیں، عربی کر رہے ہیں، عجمی کر رہے ہیں، شمال کے رہنے والے کر رہے ہیں، جنوب کے رہنے والے کر رہے ہیں، مشرق والے کر رہے ہیں، مغرب والے کر رہے ہیں، جس جس حال میں جس جس کی جہاں جہاں جو جو پرستش ہو رہی ہے، جس جس نے جو جو بھی اپنے اپنے معبود اور خدا اور بھگوان بنا ہے، یہ کلمے کا لا ان سب کو نگیٹ کرتا ہے۔ لا الہ نگیٹ کر کر اب الا اللہ، اب کہتا ہے پہلے جھاڑو پھیری، صفائی کی، اور اس کے بعد پھر صفائی کے ساتھ اب اللہ کو لائے۔ الا اللہ، اگر ہے عبادت کے لائق، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے لائے نفی جنس، اس جنس کی پوری نفی کر دی، اس معبودوں کے جنس کی، اس جینڈر کی پوری نفی کری۔ یہاں بھی وہی لا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ میں بھی وہی لا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی وہی لا ہے۔ تین باتیں ہو گئیں، تین باتیں ہو گئیں، لا الہ الا اللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ان تینوں کے بارے میں خوب سمجھ لیں۔ اب کلمے کے بارے میں جو کلمے کا لا تھا وہ تو سمجھ گئے آپ۔ اب جب کلمہ پڑھیں اور جب لا الہ کہیں تو ذہن کے اندر ہو جتنے شرک کے شرکیہ معبود آپ کے دماغ میں ہیں، جن جن سے آپ کی آرزویں وابستہ ہیں۔ دیکھیے معبود سے آرزو وابستہ ہوتی ہے۔ کوئی غیر مسلم کسی کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے تو ایسے ہی نہیں بس خالی اس نے وہ کر دیا۔ جب وہ کچھ گھماتا پھراتا ہے، ہاں، آرتی اتارتا ہے، یا کچھ بھی عمل کرتا ہے، یا پرساد چڑھاتا ہے، یا دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ چپ چپ نہیں ہوتی یہ سب باتیں، لالچ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آرزو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آرزو ہوتی ہے اس عمل کے اندر اس کے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کہیں پر 2 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر دور ہم میں سے جاتا ہے اور جا کر وہاں پر ہرے اور لال اور پیلے کپڑے چڑھاتا ہے اور سر ٹیکتا ہے، اگربتی لگاتا ہے، تو یہ چپ چپ نہیں ہوتا، بہت سی آرزویں اور حسرتیں دل میں لے کر جاتا ہے، یہ چپ چپ نہیں ہوتے یہ سب چیز۔ ہاں، اسی طرح اگر کوئی یوں کرتا ہے تو یہ بھی چپ نہیں ہوتا، اس وقت بھی اس کے دل میں ہزار خواہشات، تمنائیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو اس طرح وہ کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو اس کی ہزاروں آرزویں ہوتی ہیں اور لالچیں وابستہ ہوتی ہیں اس سے۔ اب یہ کروڑہا روپیے کا یہ وقت آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ایک ایک مٹی کے بھگوان بلا مبالغہ 50-50 ہزار روپیے تک جا رہی ہے۔ ایک ایک مورتی پر 50-50 ہزار کی بھی مورتی ہے، 50,000 سے لے کر 100 روپے تک، 50 روپے تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو پیسہ لگا رہا ہے یہ چپ نہیں ہے، آرزویں ہیں وابستہ،
امیدیں ہیں وابستہ، تمنائیں ہیں وابستہ. جو وہ لڈو، ایک من کا لڈو، ہاں، جس کا حراج ہوتا ہے، چند سالوں سے حراج ہو رہا ہے، یہ بھی چپ نہیں ہوتا. ہاں، چپ نہیں ہوتا. کئی کلو سونے کا کلش کوئی لگا رہا ہے درگاہ کے مینارے پر یا کسی دیوی کے مندر میں، یہ چپ نہیں ہوتا. دیا ہے تو اب صفر لگا کر وصول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ نے سب کی نفی کری. جب تم لا الہ کہو، ساری آرزویں تمہاری دھل جائیں مخلوقات سے، ساری امیدیں مخلوقات سے ہٹ جائیں، اپنی نگاہیں سب تمہاری ہٹ جائیں، تمنائیں ہٹ جائیں، جو کچھ تمہاری آرزویں ہیں سب ہٹ جائیں، اور صرف رب ذوالجلال سے ساری آرزویں تمنائیں وابستہ ہو جائیں. تمہاری زندگی کا سول کنسرن جو ہے صرف اور صرف رب کی ذات گرامی بن جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا. اب مجھے بتائیے، جب کوئی اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ کہے اس طرح، تو پھر آپ بتائیے آپ کہ اس کی زندگی کے اندر کیوں پاکیزگی نہیں آئے گی، عقیدے میں کیوں پاکیزگی نہیں آئے گی؟ یقیناً عقیدے میں پاکیزگی آئے گی، اور جب عقیدے میں پاکیزگی آئے گی تو اس کا اظہار عمل سے بھی ہوگا. ایک انسان جب سچا ہوتا ہے تو اس کی سچائی زبان سے جھلکتی ہے، اس کی سچائی ہاتھ سے جھلکتی ہے. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك
موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه